الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کورس کا آج 10واں سیشن ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی معروف یا فعل ماضی معلوم۔ آج ہم انشاءاللہ افعال کے وزن پہ کچھ الفاظوں کا تذکرہ کریں گے جن سے ہم پہلے سے مانوس بھی ہیں، اس کا اکثر کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے۔ البتہ اس سے ہم ماضی معروف کا پہلا صیغہ بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ ٹیبل میں جا کے اس کی پوری گردان کر سکیں اور ایک لفظ سے 14 جملے یعنی 14 صیغے آگے بنا سکیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہر صیغہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ افعال کے وزن پہ ہم جب الفاظوں پہ غور کریں تو اس میں آتا ہے ابلاغ، جس کا معنی ہے پہنچانا۔ ابصار، یہ بھی افعال کے وزن پہ ہے، دیکھنا۔ اخراج، نکالنا۔ اخبار، خبر دینا۔ اجلاس، بٹھانا۔ ارشاد، راہ دکھانا۔ ارسال، بھیجنا۔ اسلام، تابع دار ہونا۔ انزال، اتارنا، اور انذار، ڈرانا یا خبردار کرنا۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ اس کا ماضی کس طرح سے بنے گا۔ افعال کے وزن کو ہم دیکھیں تو اس سے ماضی بنتا ہے افعلہ۔ افعلہ تو غور کریں، اس میں فا عین لام کے بالمقابل جو حروف آئیں گے وہ تو مادے کے حرف 3 ہوں گے اور وہ آخری ہوں گے، اور پہلا حرف جو ہے الف، اس پہ زبر ہے، یہ زائد ہے۔ اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، یعنی ایسا پیٹرن، وہ باب جس کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے، یعنی 3 حرف اس میں صیغے کے ہیں اور 1 حرف اس میں زائد ہے۔ تو افعال سے ماضی بنا افعلہ، اسی طرح سے ابلاغ سے ماضی بنا ابلغا، معنی ہوا پہنچایا اس ایک مرد نے۔ ابصار سے ماضی بنا ابصرا، دیکھا اس ایک مرد نے۔ اخراج سے بنا ماضی میں پہلا صیغہ اخرجہ، نکالا اس ایک مرد نے۔ یہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ جو کہ ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ ہے۔ اخبار سے بنا اخبرہ، اور اجلاس سے اجلسہ، اسی طرح سے ارشاد سے ارشدہ، اور ارسال سے ارسلہ، اسلام سے اسلمہ۔ جیسے اسلام کا معنی ہے تابع دار ہونا، تو اسلمہ کا معنی ہے ماضی میں تابع دار ہوا وہ ایک مرد۔ اس سے ہم اگر گردان کر رہے ہیں تو جو جن لفظوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی آپ کے جو ذہن میں آئیں، تو آپ ماضی کی پوری گردان کر کے ایک ایک لفظ سے 14 جملے فعلیہ بنا سکتے ہیں۔ اسلمہ، تابع دار ہوا وہ ایک مرد، تابع دار ہوئے وہ دونوں مرد۔ اب اس کی عربی کیا ہوگی؟ اسلمہ، صرف آپ نے ایک الف کا آخر میں اضافہ کرنا ہے۔ اسلمہ، تابع دار ہوئے وہ دونوں مرد۔ اسلمو، تابع دار ہوئے وہ سب مرد۔ اسی طرح سے مؤنث کے صیغوں میں آئے گا اسلمت، تابع دار ہوئی ایک مؤنث یا ایک عورت۔ اسلمتا، تابع دار ہوئیں دونوں عورتیں، اور اسلمنا، تابع دار ہوئیں سب عورتیں، سب مؤنث کے یہ 3 صیغے ہو گئے۔ اسی طرح حاضر کے صیغوں میں آ جائے گا اسلمتا، تابع دار ہوا تو ایک مرد۔ اسلمتما، تابع دار ہوئے تم دونوں مرد، اور اسلمتم، تابع دار ہوئے تم سب مرد۔ اور مؤنث کے صیغے بنیں گے اسلمتی، اسلمتما، اسلمتن، جس کا معنی ہے تابع دار ہوئی وہ تو ایک عورت، تابع دار ہوئیں تم دونوں عورتیں، اور تابع دار ہوئیں تم سب عورتیں، یعنی سرنڈر کیا، اسلام قبول کیا، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اور اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا، میں تابع دار ہوا، اور اسلمنا، ہم تابع دار ہوئے۔ اس ہم میں 2 کا معنی بھی ہے، سب کا بھی ہے، مذکر کا اور مؤنث کا، چاروں صیغے اس میں آ گئے۔ یہ ہے اسلمنا، ہم تابع دار ہوئے، ہم 2 مرد یا ہم سب مرد، ہم 2 عورتیں یا ہم سب عورتیں، اس کے لیے ایک ہی صیغہ ہے اسلمنا۔
تابع دار ہوئے ہم سب۔ اسی طرح آگے لفظ آ رہا ہے انزال، تو اس سے ماضی بنا انزلہ، اس سے گردان آپ کریں انزلہ انزلہ انزلو انزلت انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما انزلتن انزلتو انزلنا، یہ 14 جملے بن گئے۔ اور اس کا معنی آپ اوپر والے ٹیبل کو جو ہم نے ابھی اسلمہ سے کیا ہے اس کو دیکھ کے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، یعنی تو کا معنی کہاں پہ آنا ہے، مرد کا معنی کدھر آنا ہے، ایک کا معنی کہاں آنا ہے، دو کا اور سب کا، یہ ٹیبل کی مدد سے آپ کے لیے اب کرنا آسان ہے۔ آخری لفظ ہے آج کا انذار، اس سے بنا ماضی انذرا، اور اس کی گردان بنے گی انذرا انذرا انذرو انذرت انذرتا انذرنا انذرتا انذرتما انذرتم انذرتی انذرتما انذرتن انذرتو انذرنا۔ تو اس طرح سے ایک ایک لفظ سے بنے 14 جملے فعلیہ اور 10 لفظوں سے بنے 140۔ یہ فعل کے سلسلے کا 5واں سیشن ہے، تو ہم اگر غور کریں تو ہم 700 جملوں پہ پہنچ گئے۔ آج تک ہم نے جتنے جملے بنائے ہیں وہ سب کے سب مثبت تھے، یعنی اس میں ماضی میں کچھ کرنے کا معنی پایا جاتا تھا۔ آج ہم ایک قاعدے کا ذکر کریں گے جس سے ہم ان سب جملوں کو منفی بنا سکتے ہیں، یعنی اس میں نہ کرنے کا معنی پایا جائے۔ اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی جملہ ہم نے مثبت بنایا ہے اس کے شروع میں اگر میم زبر الف ما لگا دیں تو یہ نافیہ بن جائے گا۔ اسے ما کو کہتے ہیں ما تھا نافیہ، یعنی یہ جملے میں نفی کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اخرجا، اس کا معنی ہے نکالا اس ایک مرد نے، ما اخرجا نہیں نکالا اس ایک مرد نے، ما اخرجا نہیں نکالا ان دو مردوں نے، ما اخرجو نہیں نکالا ان سب مردوں نے، ما اخرجت نہیں نکالا اس ایک عورت نے، ما اخرجتا نہیں نکالا ان دو عورتوں نے، ما اخرجنا نہیں نکالا ان سب عورتوں نے، ما اخرجتا نہیں نکالا تو نے، تو ایک مرد نے، ما اخرجتما نہیں نکالا تم دو مردوں نے، ما اخرجتم نہیں نکالا تم سب مردوں نے، ما اخرجتی نہیں نکالا تو ایک عورت نے، ما اخرجتما نہیں نکالا تم دو عورتوں نے، ما اخرجتن نہیں نکالا تم سب عورتوں نے، ما اخرجتو نہیں نکالا میں نے، ما اخرجنا نہیں نکالا ہم نے۔ تو یہ میں نے ایک گردان کی آپ کو مثال رکھ دی۔ جتنی بھی گردانیں آپ نے ماضی کی آج تک بنائی ہیں ان سب کے شروع میں اگر ما کا اضافہ کر دیں گے تو سب کے اندر نفی کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہماری تعداد ہے، آج تک ہم نے 700 جملے سیکھے بہت تھوڑے سے قواعد جاننے کے بعد، اور آج ہم نے وہ ڈبل کر لیے ما لگا کر کہ اس میں نفی کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کے فضل سے ہم 1400 جملے آج سیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے سکھانے کے عمل میں اور آسانیاں عطا فرمائے، آپ کے شوق کو اسی طرح دوبالا رکھے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔